بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب في المذي وغيره. اس باب کے تحت امام مقدسی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث لائے ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ مذی کا کیا حکم ہے۔ مذی ایک رقیق سفید رنگ کا پانی ہے جو شہوت کی برانگیختگی اور شہوت کے ابھرنے پر خارج ہوتا ہے مرد و زن دونوں کو، جس کے خارج ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بیان کے لیے یہ حدیث ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ آپ کی خلافت، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، 5 سال قائم رہی اور خوارج نے آپ کو شہید کیا۔ سن 40 ہجری میں نبی علیہ السلام کی تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک میں نبی علیہ السلام نے خود انہیں مدینہ میں اپنا جانشین، اپنا عامل مقرر کیا تھا، تو پھر یہ مدینہ میں رہے، باقی تمام جنگوں میں یہ شریک رہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا شخص تھا جس پر مذاء کا اطلاق ہوتا ہے۔ مذاء مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی کثیر المذی، ایک ایسا شخص جس سے بہت زیادہ مذی خارج ہو۔ اب اس کا کیا حکم ہے یہ معلوم کرنے کے لیے میں خود نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ سکا، ہمت نہ کر سکا، اور بعض روایت میں ہے کہ بس مذی کے خروج پر یہ نہا لیا کرتے تھے، اور بڑی ایک مشقت قائم تھی۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے معلوم کریں۔ فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اس لیے نہ پوچھ سکا کہ میں شرما گیا، لمکان ابنتہ منی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی میرے عقد میں تھی، میرے نکاح میں تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس شہوت کی برانگیختی کا، جس کا جماع سے ایک تعلق ہے، تو میں احتراماً اور حیاءً خود نہ پوچھ سکا، اور مقداد بن اسود کو میں نے حکم دیا کہ آپ پوچھ کر بتائیں۔ مقداد بن اسود یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام، اور ان کو دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت، اور یہ ضباعہ بنت زبیر کے شوہر ہیں، اور یہ ضباعہ عبد المطلب کی پوتی ہیں، اور یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور غازی تھے، اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدر کے معرکے سے قبل پریشان تھے اور بڑی دعائیں مانگ رہے تھے. یہ پہلا غزوہ ہے اور ہماری کمزور سی جماعت ہے. اس وقت مقداد بن اسود نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے اور آپ جا کر لڑ لیں اور قتال کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کی امت ہیں. نقاتل عن یمینک وعن یسارک، ہم تو لڑیں گے آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے. تو ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش مقداد بن اسود میری زندگی کے سارے عمل لے لے اور یہ نیکی مجھے دے دے. یہ جملہ جو اس نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یہ مجھے دے دے، اس کے بدلے تمام جو نیکیاں میں نے کی ہیں وہ لے لے اس ایک نیکی کے بدلے. تو واقعتاً یہ ان کی شجاعت کا مظہر تھا اور اللہ نے یہ جملہ ان کو کہنے کی توفیق دی. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا سن 33 ہجری میں اور البقیع میں دفن کیے گئے. چنانچہ مسئلہ کہ مدی کا حکم کیا ہے، اس تعلق سے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ یتوضا، کہ جس شخص کو مدی خارج ہو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ مدی ناپاک ہے اور شرمگاہ کو دھونا ضروری ہوگا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مدی سے غسل واجب نہیں ہوتا منی کی طرح. خروج منی پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن خروج مدی پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو کر لینا کافی ہے. مدی البخاری توضا واغسل ذکرک، امر کا صیغہ. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تمہاری مدی خارج ہو تو وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں توضا وانضح فرجک، کہ وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار لو، پانی کے چھینٹے مار لو. ان تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مدی کے خروج پر شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے اور پھر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مار لی جائیں. یہ تینوں کام، شرمگاہ کو دھونا، وضو کرنا اور پھر آخر میں فارغ ہو کر شرمگاہ پر چھینٹے مار لی جائیں. جی. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جزاک اللہ خیر. اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ ایک شخص مشکل میں پڑ جائے اس حوالے سے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی، یقین نہ ہو لیکن شک و شبہ ہو، اور واقعی یہ ایک اشکال ہے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بعض اوقات یہ شبہ نماز کے دوران ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ. عباد بن تمیم یہ علماء تابعین میں سے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے تھے اور ثقہ راوی ہیں. ان کے والد تمیم صحابی تھے اور یہ روایت وہ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن زید بن عاصم سے کر رہے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کہ شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ. نبی علیہ السلام سے شکایت کی گئی اس شخص کی جس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ،
کہ وہ نماز میں ہوا کا نکلنا محسوس کر رہا ہے. یہ خیال یا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، یقین نہیں ہے لیکن ایک شک ہے، شبہ ہے. تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، کہ وہ شخص نماز سے نہ پھرے، نماز پڑھتا رہے، اس وقت تک نماز نہ توڑے اور وضو کرنے نہ جائے جب تک وہ اپنے کانوں سے ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، او یجد ریحا، یا اس کی بو محسوس نہ کر لے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مجرد شک و شبہ پر یقینی چیز جو ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی. محدثین نے اس حدیث کو ایک بڑا عظیم الشان قاعدہ قرار دیا ہے اور اس سے 20 مسائل استنباط کیے ہیں. دین اسلام میں اصل یقین ہے اور محض شک پر یقین زائل نہیں ہوتا جب تک وہ یقین دوسرے یقین سے زائل نہ ہو. لہذا ہر چیز اپنے اصل پر قائم ہے، اس اصل سے اسے کوئی چیز خارج نہیں کر سکتی جب تک یقینی صورتحال نہ ہو. چنانچہ وضو ایک یقینی حقیقت ہے، آپ باوضو ہیں، یہ ایک یقین ہے اور اصل پر قائم. اگر شک و شبہ ہو کہ شاید ہوا خارج ہو گئی، فرمایا کہ اس شک پر یہ یقین اور یہ وضو ختم نہیں ہو سکتا جب تک ان دو میں سے ایک چیز نہ ہو، یا تو ہوا محسوس نہ کر لے یعنی اس کی بو، یا اس کی آواز نہ سن لے. تو محض شک و شبہ پر یہ یقین زائل نہیں ہو سکتا. اور تقریباً سارے مسائل اسی قاعدے پر محمول ہوں گے. جیسے ایک شخص کو شک ہو کہ شاید میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، شاید شک و شبہ، تو نکاح ایک حقیقت ہے اور اس کی زوجیت ایک یقینی حقیقت ہے. یہ یقین اس شک پر نہیں ٹوٹے گا، وہ اس شک کو زائل کر دے. ہر شے اپنے اصل پر قائم. آپ کہیں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو شک ہو شاید یہ جگہ ناپاک ہو، تو وہ ناپاک نہیں. ہر شے کا اصل طہارت ہے، پاکیزگی، وہ جگہ پاک ہے. آپ کے محض شک پر وہ ناپاک نہیں ہو سکتی. تو اس مسئلے پر 20 قواعد جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ کو لباس پہننے لگے، شاید یہ لباس ناپاک نہیں، وہ لباس پاک ہے، اپنے اصل پر قائم ہے، اور آپ کا شک اس لباس کو ناپاک نہیں کر سکتا. تو ہر شے اپنے اصل پر ہے اور جو اس کی یقینی حقیقت ہے اس پر قائم ہے، اور شک و شبہ پر اس کا یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا. ہاں اگر نماز کے دوران یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اب یہ یقین اس یقین کو توڑ سکتا ہے، شک جو ہے وہ یقین کو نہیں توڑ سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا اور آپ کو شک ہے کہ شاید میرا وضو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، شک ہے. تو یہ شک وضو کے لیے ناقض نہیں ہے، وضو کو توڑ نہیں سکتا اور آپ کے یقین کو زائل نہیں کر سکتا. تو اس یقین کو یقین ہی توڑ سکتا. تو اگر یقین ہو جائے کہ واقعی ہوا خارج ہوئی اور وضو ٹوٹ گیا تو یقین ہی یقین کو توڑے گا، اور شک و شبہ سے جو یقین ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں یہ صورتحال ہو اس وقت تک نہ پھرے جب تک یا تو ہوا محسوس نہ کر لے اور یا آواز نہ سن لے. بعض حدیثی بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان انسان کی نماز خراب کرنے پر مامور ہے ابلیس کی طرف سے، اور بعض اوقات نماز خراب کرنے کا حربہ یہی استعمال کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے تمہارا وضو ٹوٹ چکے. اور کچھ لوگ موسوس ہوتے ہیں، وسوسہ قبول کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، بار بار پھر وضو کرتے ہیں. وسوسہ ایک خطرناک مرض ہے
وہ اس قسم کی احادیث کو سامنے رکھیں کہ یہ مساوس اور یہ شبہات جو ہیں یہ یقین کو ختم نہیں کر سکتے اور یقین کو زائل نہیں کر سکتے. یا ہر شے اپنے اصل پر قائم ہے، جب تک کوئی یقینی شے اس کے لیے ناقض نہ بنے. اور وضو ایک حقیقت ہے، یقین ہے، جب تک ہوا کے خارج ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ وضو قائم ہے. جی. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے آپ کے کپڑوں پر، آپ نے جھولی میں بٹھایا ہوا اور کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کپڑے کی تطہیر اور اس کے پاک کرنے کی کیفیت کیا ہے، یہ اس حدیث کا موضوع ہے. ام قیس اس حدیث کی راویہ ہیں. یہ محصن کی بیٹی تھی، ام قیس بنت محصن الاسدیہ الغفاریہ. ان کے بھائی معروف ہیں عکاشہ بن محصن، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. جب 70,000 افراد کا ذکر کیا جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، تو عکاشہ بن محصن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے میں شامل فرما لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی. ان کی یہ بہن ہے اور یہ قدیم الاسلام ہے، یعنی اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے ہجرت بھی کی مدینہ کی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا. اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ یہ یعنی خود ام قیس اپنے چھوٹے بیٹے کو لائیں، لم یاکل الطعام، جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، ابھی وہ دودھ پر تھا، اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا اور ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا. یعنی اس کی جو طبعی غذا تھی اس وقت وہ دودھ ہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کے منہ میں ہلکی پھلکی چیز ڈالتی رہتی ہیں لیکن طبعی غذا دودھ ہی ہوتی، بنیادی غذا. تو جب تک دودھ بچہ پیتا رہتا ہے اس کی بنیادی غذا دودھ ہی ہے. تو وہ اس نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا مستقل طور پر. اپنے اس بچے کو وہ لے کر آئیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو بعض اوقات صحابیات یا صحابہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا کرتے تھے برکت کے حصول کے لیے، نبی علیہ السلام کی دعا لینے کے لیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے شفیق اور مہربان تھے. آپ نے بچے کو اٹھا لیا، فاجلسہ فی حجرہ، اور اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. اب آپ نے کیا کیا؟ فدعا بماء، پانی منگوایا، فنضحہ علی ثوبہ ولم یغسلہ، اور آپ نے پانی کپڑے پر چھڑک لیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، ولم یغسلہ، اور کپڑے کو دھویا نہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بچہ جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا بلکہ اپنی ماں کی دودھ پر ہے، وہ بچہ اگر پیشاب کر دے تو کپڑے کی جو پاکیزگی ہے اس کے لیے نزاحت یعنی چھڑکاؤ کافی ہے، اور کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ چھڑکاؤ ہی، پانی کا چھڑک لینا کافی ہے. آگے حدیث پڑھ لیجیے. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. اس حدیث کا موضوع بھی وہی ہے کہ بچہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا. اس بچے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچہ بھی پیدا ہوا تھا اور
اس کو تحنیک کے لیے لایا گیا تھا. تحنیک ایک عمل ہے کہ کوئی چیز کسی بزرگ سے جو ہے وہ منہ میں ڈلوائی جائے، چاہے وہ اپنے منہ میں چبا کر ڈال دیں یا اپنے ہاتھ سے جیسے شہد وغیرہ یا کھجور کا ایک ٹکڑا بچے کے منہ میں ڈال دیں حصول برکت کے لیے. یہ نومولود بچہ تھا، تو اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تحنیک کے لیے، جس کو شاید گڑتی کہا جاتا تحنیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، اس بچے نے بھی نبی علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فاتبعہ ایاہ، اور جہاں جہاں پیشاب تھا وہاں وہاں چھڑکاؤ کر دیا. ولمسلم فاتبعہ بولہ فلم یغسلہ، صرف چھڑکاؤ کیا اور دھویا نہیں. اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے، ایک ہی حکم ہے کہ وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے اگر وہ جھولی میں گود میں کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کو چھڑک لیا جائے، چھڑکاؤ سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور دھونا ضروری نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام، کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے، یہ بچی اگر پیشاب کر دے اس کو دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر چھڑکاؤ کر لیا جائے. یہ فرق شریعت نے کیا ہے بچے اور بچی کے مابین. یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے اس پر کافی توجیحات یا حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں اس فرق کی کوئی توجیح وارد نہیں اور کوئی توجیح بیان نہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بچے کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے بچی کی بنسبت، اور زیادہ حرارت نجاست کو کم کر دیتی، اس لیے بچے کے پیشاب میں نجاست ہلکی ہوتی ہے اور بچی کے پیشاب میں نجاست زیادہ ہوتی. کچھ کا کہنا ہے کہ بچے کو اٹھانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں اور بچے کو اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں، لہذا شریعت نے ایک رخصت دے دی اور تخفیف کر دی کہ بچے کے پیشاب کو صرف چھڑکاؤ سے پاک کر لیا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک توجیہ بیان کی ہے اس کی. ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بچہ لڑکا جو ہے وہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے اور لڑکی گوشت اور خون سے. تو شاگرد نے کہ میں سمجھا نہیں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور پانی سے قرآن نے وضاحت کی، اور حوا ان کی بیوی ان کی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی گوشت اور خون سے. اور ظاہر ہے کہ گوشت اور خون میں زیادہ بھاری پن ہے اور مٹی ہلکی ہے، اور ویسے بھی مٹی ایک پاکیزہ چیز ہے جس سے تیمم ہوتا ہے، تو اس میں ہلکا پن ہے، اس لیے چھڑکاؤ سے یہ پاک ہو جائے گا. لیکن بچی کا پیشاب جو ہے اسے دھونا پڑے گا. لیکن بات وہی ہے کہ شریعت نے کوئی اس کی علت بیان نہیں کی. بعض اوقات شریعت میں ایسے فرق ہوتے ہیں مگر یہ ایک طرح کی ابتلاء ہوتی، ہماری آزمائش ہے، ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. بعض لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کوئی علت ہماری کھوپڑی میں نہ پڑے، اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ بات غلط ہے. شریعت کا ہر فرمان قابل قبول ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی علت واضح ہو یا نہ ہو، حکمت واضح ہو یا نہ ہو. اب یہ دونوں پیشاب، بچے کا بھی بچی کا بھی، ایک کو دھونا ایک کو چھڑکنا، یہ فرق کیوں ہے؟ شریعت کا فرمان ہے، ہمارا امتحان ہے، ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. جیسے گوشت ہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت آپ کھاتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ دونوں گوشت ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ شریعت نے بیان نہیں کیا، مگر ہمارا امتحان مقصود ہے. جو لوگ کسی حکمت اور علت کے بغیر قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، وہ لوگ سعادت پر قائم ہیں اور صحیح منہج کے حاملین ہیں. اور جو لوگ علتوں پر بحث کرتے ہیں کہ جب تک حکمت ہمیں نہیں بتاؤ گے ہم قبول نہیں کریں گے، وہ اتباع کے امتحان میں ناکام ہے.
شریعت ساری کی ساری اتباع کا امتحان ہے. عصر میں ہلکی ہے، مغرب میں بلند آواز سے، عشاء میں بلند آواز سے، فجر میں بلند آواز. یہ فرق کیوں ہے؟ نماز وہ بھی ہے، نماز یہ بھی. تمہارا امتحان، تم نے اتباع کرنی. بس میرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، بس میرے لیے حرف آخر ہے اور قابل قبول. جو بندے اس ذہنیت کے ہیں، اس منہج کے ہیں، وہ بندے اللہ کے ہاں کامیاب ہیں اور سرخرو ہیں. اور جو لوگ علل کی بحث میں پڑھتے ہیں اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک ان کو حکمت سمجھ میں نہ آئے، وہ لوگ شریعت کی اتباع کے امتحان میں سراسر ناکام. جی. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر زمین پر پیشاب کر دیا جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا. اعرابی واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع اعراب. اور اعرابی اس شخص کو کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والا ہو. اس کو بدوی بھی کہا جاتا ہے، بدوی یا بدو. دیہاتی ہو اور دیہات کا رہنے والا ہو. تو مدینہ کے اطراف میں یہ اوالی مدینہ دیہات کے علاقے تھے، یہاں سے اکثر اعرابی آیا کرتے تھے اور کوئی سوال کرنے کے لیے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے. تو یہ ایک اعرابی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی. فزجرہ الناس، اس کو لوگوں نے ڈانٹا، بلکہ صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے، بلکہ اس کو مارنے کے لیے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، منع فرما دی. فلما قضا بولہ، جب وہ پیشاب کر چکا تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. ذنوب اس ڈول کو بولتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو. اگر پانی سے خالی ہو تو اس کو ذنوب نہیں کہتے، اس کو دلون کہہ سکتے ہیں. جب تک پانی موجود نہ ہو اس کو ذنوب نہیں کہا جا سکتا. تو ذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. فأحریق علیہ، صحابہ لائے تو اس پیشاب پر اس کو بہا دیا گیا. فرمایا کہ اس مسجد کی یہ زمین اس سے پاک ہو جائے گی. تو یہ اعرابی، اس کا نام مذکور نہیں ہے اور شارحین حدیث نے کوئی نام اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اعرابی کی آمد بہت سی احادیث سے ملتی ہے جو سواری پر آیا تھا اور سواری سمیت مسجد میں داخل ہو گیا تھا. اور نبی علیہ السلام کو دور سے دیکھا تو دور سے پکارنے لگا، یا محمد یا محمد. بدو تھا، اس کو جو شہری پروٹوکول اور آداب کا اس کو علم نہیں تھا. اور پھر جب مسجد میں آیا تو اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ اتنا کچھ برداشت کر چکے تھے، اس کا چلا چلا کر یا محمد کہنا اور سواری سمیت مسجد میں داخل ہو جانا. اب پیشاب بھی شروع کر دیا. اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے. فرمایا کہ رہنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو. ایک حدیث میں ہے کہ لا تقطعوا علیہ بولہ، کہ اس کا پیشاب نہ توڑو، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور تم اس کو اگر پکڑو، گھبرا کر یہ اٹھ جائے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ان بہت سی باتیں، بہت سی وجوہات آپ نے منع فرما دی. جب وہ فارغ ہو چکا، اور یہ آپ کی کمال شفقت اور کمال محبت ہے جس کا مظاہرہ آپ نے فرمایا. اور انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مظاہرہ، عملی مظاہرہ. اور پانی بہا دیا اور بعد میں اس کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا. فرمایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر نماز کی اقامت کے لیے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں. اور اس اللہ کے گھروں میں اس قسم کی گندگی پھیلانا ناجائز ہے اور حرام. اس کو آپ نے نصیحت دے دی
اس نے سمجھ لیا اور قبول کر لی. تو کیا بات ثابت ہوئی کہ زمین اگر کچی زمین ہے تو اس کی جو پاکیزگی کا طریقہ ہے، اس پر اگر پیشاب کر دیا جائے تو اس پر پانی ایک اچھی مقدار میں بہا دینا اس کو پاک کر دے گا، اتنا کافی ہے. بعض فقہا نے اس زمین کو کھودنے کا قول اختیار کیا، نہیں، جہاں تک پیشاب گیا ہے وہاں تک زمین کھودی جائے تاکہ پیشاب اندر جذب ہو جائے، پھر پانی بہایا جائے تاکہ پانی پیشاب کے ساتھ اندر جذب ہو جائے. زمین کا جذب کرنا یہ کھودے بغیر بھی ممکن. ان فقہا کی دلیل چند احادیث سے سب ضعیف ہے. 3 احادیث سے استدلال کیا، ان میں سے 2 مرسل ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور ایک حدیث ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی سند کے تمام راوی یا اکثر راوی مجہول ہیں. تو مجہول حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ مرسل سے. لہذا جن احادیث سے استدلال کیا گیا وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور پھر یہ ضعیف حدیثیں اس صحیح حدیث کے خلاف ہیں. صحیح حدیث کیا ہے؟ جو صحیح بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کھودنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف پانی بہانے کا حکم دیا. تو ایسی زمین جہاں کوئی پیشاب کر دے اس کی طہارت اور پاکیزگی بس پانی بہا دینے میں ہے، بشرطے کہ اس زمین میں جذب کی صلاحیت. اگر زمین پختہ ہے، فرش ہے، تو اس پر تو پانی جو ہے وہ بہایا جائے اور پانی کو اس نجاست کے ساتھ الگ کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے، اس سے وہ زمین پاک ہو جائے. جی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. جزاک اللہ خیرا. بیان خصال الفطرہ، یہ اس حدیث کا عنوان. چند فطرت کے خصائل کا ذکر، چند امور فطرت کا بیان. فطرت کیا ہے؟ فطرت کے کئی معنی ہیں. توحید بھی فطرت، توحید کو بھی فطرت کہا گیا. ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ایک مؤذن کی اذان کی آواز آپ نے سنی. اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے. یعنی اس نے توحید کی گواہی دی اور اپنے رب کی کبریائی بیان کی. فرمایا کہ یہ فطرت پر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ عظیم شان گواہی. تو توحید بھی فطرت ہے. اس کے علاوہ فطرت، دین اسلام بھی فطرت ہے. دین اسلام کو بھی فطرت کہا گیا، دین فطرت کہا گیا. اور نبی علیہ السلام کی اتباع یہ بھی امر فطرت ہے. حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے، پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے. فرمایا کہ ما صلیت، اگر یہی پڑھ رہے ہو تو تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی. اور آگے فرمایا کہ ولو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پر نہیں ہوگی، یعنی آپ کے اتباع اور آپ کے دین پر نہیں ہوگی. یہاں فطرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں فطرت سے مراد امور طہارت، امور نظافت. ابن قیم فرماتے ہیں کہ 2 فطرتیں ہیں، ایک باطن کی فطرت اور ایک ظاہر کی فطرت. کیونکہ باطن کو بھی پاک کرنا ضروری، جس طرح ظاہر کو پاک کرنا ضروری. اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کو پاک کرنا یہ تقوی کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف انابت کے ساتھ ہے. اور جو ظاہر کی فطرت ہے وہ ظاہری پاکیزگی، شریعت کے احکام آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے پاک ہوں گے، بدن کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے، حدث اکبر حدث اصغر، یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی کچھ امور فطرت کا ذکر ہے جن کا تعلق اسی پاکیزگی سے، جس سے آپ پر واضح ہوگا دین اسلام کا شرف کہ یہ دین کس قدر پاکیزگی، طہارت اور نظافت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. اور یہ تمیز صرف دین اسلام کے،
دنیا کے سارے دین اس نظافت کے معیار سے خالی. ان کو تو پاکیزگی کا علم ہی نہیں کہ پاکیزگی کس چیز کا نام. یہ دین اسلام کا شرف ہے اور دین اسلام کا تمیز. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اپنے پیارے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے الفطرۃ خمس، امور فطرت 5 ہیں. فطرت 5 چیزیں. نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا. یہ بھی پاکیزگی دین اسلام میں جس کے بڑے فوائد ہیں، طبی فوائد اور طہارت کے فوائد. ختنہ کرنا جو کہ بچہ اور بچی دونوں کے لیے مشروع ہے. بل استحداد، اور استحداد یعنی زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا. وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹنا. بتقلیم الاظافر، اور ناخن کاٹنا. ونتف الابط، اور بغلوں کے بال نوچنا. یہ 5 چیزیں امور فطرت میں سے. چنانچہ پہلی چیز ختنہ جو کہ اسلام کا تمیز ہے اور مسلمانوں کی بحمد اللہ علامت ہے، اور یہ ضروری ہے. اور استحداد سے مراد زیر ناف کے بالوں کو لینا، مونڈنا. اور قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. مونچھوں کو کاٹنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک مونڈنا اور دوسرا کاٹنا. مونڈنے کو بہت سے محدثین جیسے امام مالک رحمہ اللہ مصلح قرار دیتے ہیں کہ آپ مونچھیں اگر مونڈ دیں، جیسے آپ نے کوئی اپنا عضو کاٹ دیا، اپنا کان یا اپنا ناک کاٹ دی، تو اس کو وہ ناپسندیدہ قرار دیتے تھے. مونچھوں کو ہلکا کرنا اور پست کرنا، اس طرح کی جو ہونٹ ہے پورے وہ نظر آئیں اور بال اوپر جو ہے وہ موجود رہیں، ہونٹ جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، نظر آئیں. یہ ایک امر مسنون ہے. میں نے مسنون اس لیے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ نظر نہیں آ رہے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مسواک آپ کے پاس تھی اور آپ نے مقص لی، کوئی اس طرح یا کوئی بلیڈ جیسی چیز، اور آپ نے اس کے ہونٹوں پر مسواک رکھی. اور جو بال بڑے ہوئے تھے، جن بالوں نے ہونٹوں کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ بال آپ نے جو ہے وہ کاٹ دی، باقی بال رہنے دیے. یہ آپ نے خود یہ عمل فرمایا، جو کہ اس کی افضلیت کی انشاءاللہ دلیل ہوگی. اور یہ زیادہ اس کو محدثین نے افضل قرار دیا ہے بجائے مونڈنے کے، یعنی کترانا اور کترنا، بالوں کو کترنا. یہ ہونٹ جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں. یہ ہے قص الشارب اور تقلیم الاظافر. تقلیم الاظافر، ناخن کاٹنا. یہ شریعت کی ایک ایسی تعلیم ہے جو بڑی صفائی اور نظافت پر قائم ہے. ناخن اگر نہ کاٹے جائیں تو اس میں میل کچیل، گندگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، بلکہ پھنس جاتی ہے. اور اس کے نقصانات ظاہری طور پر یہ ایک بری چیز لگتی دیکھنے والوں کو، قبیح لگتی ہے. اور پھر ایک انسان جب اس کے ہاتھوں میں یہ میل ہو، ناخنوں میں میل ہو، بعد وقت استنجا کی غلاظت ہو، تو اس کا کھانا پینا کیسے ممکن ہوگا؟ اور اگر کھائے پیے گا تو وہ قذارت اور وہ نجاست کھانے کے ساتھ اس کے پیٹ میں داخل ہوگی، جو بہت سے امراض کا موجب ہوگی. اور ان ناخنوں کے لمبا کرنے اور اس میں میل کچیل کا پھنس جانا، اس کا ایک نقصان اور بھی ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، کہ آپ کا غسل اور وضو مکمل نہیں ہوگا، غسل جنابت مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ میل کچیل پانی کو آگے بڑھنے سے روکے گی. وضو مکمل نہیں ہوگا، وہ میل کچیل پانی کو آگے بڑھنے سے روکے گا. اس لیے ناخن کاٹنے چاہیے. بالخصوص خواتین اس پر توجہ کریں جن کو ناخن بڑھانے کا شوق ہے اور زیادہ انہیں مقدار میں بڑھاتی ہیں. یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے اور شرعی مقاصد کے خلاف ہے. شریعت نے ناخن کاٹنا اسے امور فطرت میں جو ہے وہ شامل کیا ہے. اور پھر 5ویں چیز جو ہے وہ نتف الابط، بغلوں کے بال لینا. ان کو نوچنا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، لیکن نوچنے کی بجائے اگر انہیں بھی مونڈ لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے. وقفہ کتنا ہو ناخن کاٹنے
اور بال نوچنے اور بال مونڈنے کے مابین اس وقفے کا ذکر حدیث میں نہیں آتا. کتنے دن بعد ناخن یا بال کاٹنے چاہیے. اس لیے اگر تھوڑے سے بڑھ جائیں ان بالوں کو کاٹ لینا، ناخنوں کو کاٹ لینا مستحب ہے. لیکن اگر اتنے بڑھ جائیں کہ ان کی بشاعت اور ناپسندیدگی ظاہر ہونے لگے تو پھر کاٹنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ امور فطرت میں سے. اور فطرت کے امور کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھو، امور فطرت وہ ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہوں. سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہوں، وہ امور فطرت. تو کہ یہ امور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں بلکہ تمام انبیاء کی شریعت میں تھے. اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں امور فطرت 10 بیان کیے گئے، یعنی ان کے علاوہ بھی فطرت کے امور ہیں. چنانچہ اس حدیث میں 10 امور فطرت کا ذکر ہے. ان 5 کے علاوہ ایک اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا اور داڑھی کو پورا کرنا اور داڑھی کو نہ چھیڑنا، یہ امور فطرت میں سے. مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی سنت. یعنی اگر داڑھی کو آپ چھیڑیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت کی اور ان کے طریقے کی آپ مخالفت کریں گے. اور دوسرا امر فطرت السواک، مسواک کرنا. اور تیسرا استنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا. اور چوتھا انتفاض الماء، استنجا. اور پانچواں غسل البراجم، براجم کو دھونا. یہ براجم یہ جو انگلیوں کے اوپر جو حصے ہیں جہاں کچھ بل پڑ جاتے ہیں یا ہاتھ کے پشت پر کچھ بل پڑ جاتے ہیں جہاں میل کو جل جمع ہو سکتی ہے، تو ان کو جب آپ وضو کریں یا غسل کریں ان کو بھی ملنا تاکہ ان میں کوئی میل کچیل جمع نہ ہو. یہ براجم، غسل براجم، اسی بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے امر فطرت جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کس قدر طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتا ہے. اور دین اسلام کے ماننے والے صاف ستھرے رہیں اور طہارت کے تقاضے ہمیشہ مکمل کریں، پورے رکھیں، اور ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہو جو طہارت اور نظافت کے تقاضوں کے خلاف ہو. جی. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم وفي الرواية المؤمن لا ينجس. باب الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کا بیان. جو پہلی حدیث ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ جو شخص جنوبی ہو، جس کو جنابت کا عارضہ لاحق ہو، چاہے وہ جنابت بذریعہ جماع ہو یا بذریعہ احتلام ہو، جس کو جنابت کا عارضہ لاحق ہو، اس شخص کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس سے گفتگو کرنا، سلام دعا، ہاتھ ملانا، مصافحہ، ان کا کیا حکم، یہ جائز ہے یا نہیں؟ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقیہ فی بعض طرق المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ملے مدینہ کے کسی راستے میں، مدینہ منورہ کے کسی راستے میں نبی علیہ السلام ابو ہریرہ سے ملے. یعنی ابو ہریرہ بھی آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام بھی آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی. وہ جنوب، ابو ہریرہ جو تھے وہ جنوبی تھے، ان کو جنابت کا عارضہ لاحق تھا. اب ملاقات ہو گئی نبی علیہ السلام سے، مصافحہ ہوا. قال فانخنست منہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سکڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح چھپ کر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ نہ پائیں اور میں غائب ہو جاؤں. حدیث میں اختصار ہے، بعد حدیث میں اس طرح یہ واقعہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا، مصافحہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا. اب بھی ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ مجھے جنابت کا عارض ہے. ان پر یہ بڑا گناہ گزرا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ، پاکیزہ ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہو رہے. یہ ہاتھ میں ناپاکی نہیں تھی، ہاتھ پاک تھا،
لیکن جنابت کا عارضہ ان پر گراں گزر رہا تھا. تو نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ لیا ازرائے شفقت اور ساتھ لے کے چل پڑے. پھر ایک مقام پر آ کے بیٹھے, ابو ہریرہ بھی بیٹھ گئے. اب نبی علیہ السلام جو ہے جب تشریف فرما ہوئے تو ابو ہریرہ نے کوشش کی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. چنانچہ اپنے آپ کو سکیڑا اور کہتے ہیں کہ فذهبت, اور وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر. ثم فاغتسلت, میں نے غسل کیا. ثم جئت, پھر میں آیا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینا کنت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کہاں گئے تھے تو بتائے بغیر چلے گئے, کہاں چلے گئے تھے؟ قال, فرمایا عرض کیا کنت جنوبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنوبی تھا, مجھے جنابت کا عارضہ لاحق تھا. فکرہت ان اجالسک, تو آپ کے ساتھ بیٹھنا میں نے ناپسند سمجھا. فکرہت, میں نے ناپسند سمجھا, برا سمجھا, ان اجالسک, کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. وانا علی غیر طہارہ, جبکہ میں پاک نہیں ہوں, جسم پاکیزہ نہیں ہے, اور آپ اللہ کے رسول اور انتہائی پاکیزہ ہستی شخصیت, تو آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھنا میں نے برا سمجھا, ناپسند سمجھا. اس لیے میں بتائے بغیر چلا گیا, اجازت کے بغیر چلا گیا, اور غسل کر کے اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فقال سبحان اللہ, آپ نے سبحان اللہ فرمایا. سبحان اللہ یعنی آپ نے تعجب کا اظہار کیا. بعض اوقات یہ کلمہ اللہ پاک ہے یہ بطور تعجب کہا جاتا ہے, کہ بعض اوقات سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی سننے والے نے ایسی بات سنی جو شرعی مقاصد کے خلاف ہے تو یہ بات غلط ہے, تو اس موقع پر بھی اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ پاک ہے. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے, اللہ سے غلطی نہیں ہوتی, اللہ ہر خطا سے پاک ہے. سبحان اللہ اس قسم کے مواقع پر پڑھنے کی تعلیم بھی ہے. نبی علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو اگر کوئی بلندی پر چڑھتے آپ تو آپ اللہ اکبر کہتے, اور جب نشیب اور پستی کی طرف اترتے تو آپ سبحان اللہ کہتے. بلندی پر چڑھنا ایک قسم کا بلند ہونا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بلند ہے سب سے. اور اگر نشیب کی طرف جاتے تو یہ ایک طرح کا نیچا ہونا ہے, پست ہونا ہے, ایک طرح کا عیب سمجھا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, یہ پست ہونا یہ میرے لیے, میں نیچے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر پستی ہر اس قسم کے نشیب سے پاک ہے. تو اس قسم کی تعلیم اللہ کے پیغمبر دیا کرتے تھے. تو آج بھی آپ نے تعجب کیا ابو ہریرہ کی بات کو سن کر, اور فرمایا کہ ان المسلم وفی روایت المؤمن لا ینجس, مسلمان مومن نجس نہیں ہو سکتا, نجس نہیں ہو سکتا, ناپاک نہیں ہو سکتا. اس لیے تم ناپاک نہیں تھے, تم پاک ہو, اور پاک تھے, تم ناپاک نہیں تھے. اصل بات یہ کہ مومن اس کا عقیدہ توحید اس کی پاکیزگی کا باعث ہے. اس کی توحید, اس کا دین فطرت پر قائم رہنا, یہ اس کی پاکیزگی. یہ پاکیزگی ہر ناپاکی پر غالب ہے. فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہو سکتا, تم پاک تھے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایک شخص کو اگر جنابت کا عارضہ لاحق ہو تو اس کا لوگوں سے ملنا جلنا, بیٹھنا, بات چیت کرنا سب جائز ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ غسل کو لیٹ کر دے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں جنوبی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. معنی یہ کہ جنابت کو بلا وجہ لیٹ کرے, بلا وجہ مؤخر کرے, ایسا نہ ہو, بلکہ یعنی جلد کوشش کرے غسل کرنے کی تاکہ اس کا یہ عارضہ ختم ہو جائے. بہر کیف جنوبی انسان کے ساتھ بیٹھنا, کھانا پینا, بات چیت کرنا یہ سب کا سب جائز ہے. جی. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غسل جنابت کا طریقہ یہ اس حدیث کا عنوان ہے. غسل جنابت کا
طریقہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور گھر کے بیشتر امور انہی سے مروی ہیں۔ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امہات المومنین سے آدھا دین منقول ہے۔ باہر کے امور صحابہ نے بیان کیے اور گھر کے امور امہات المومنین نے بیان کیے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب و سنت اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت کو چھوڑ دو گے تمہارے پاس دین مکمل کیسے آئے گا؟ تو ان کی تکریم، ان کی توقیر، ان کا اکرام اور ان کے ساتھ تعلق، ان سے دین لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بھی گھر کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ واتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت شروع کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ آگے جو حدیث ہے وہ بھی غسل جنابت کے طریقے کی، اور دونوں حدیثیں مل کر ایک مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گی۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نماز کا وضو کرتے۔ جو وضو نماز کا ہوتا ہے وہ پورا وضو کرتے، مکمل نماز کا وضو کرتے۔ ثم یغتسل، پھر آپ غسل شروع کرتے۔ یغتسل کا معنی یہاں پر پھر آپ غسل شروع کرتے۔ وہ کیسے؟ ثم یخلل بیدیہ شعرہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، ہاتھوں کو تر کر کے اپنے بالوں پر ملتے ہاتھوں کو اور ان کا خلال کرتے اور اچھی طرح رگڑتے اپنے ہاتھوں کو، حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے اپنے سر کی کھال کو سیراب کر دیا، اپنے سر کی کھال کو سیراب کر دیا، یعنی اس قدر ہاتھوں کو تر کر کے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ملتے اور نیچے خلال کرتے کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ جو سر کی کھال ہے بالوں کے نیچے جہاں بال اگے ہوئے ہیں یہ پوری طرح سیراب ہو چکی اور پوری طرح گیلی ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے؟ افاض الماء علیہ 3 مرات، پھر آپ سر پہ پانی ڈالتے 3 دفعہ، یعنی پہلے بالوں کو اچھی طرح انگلیوں سے خلال کرتے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ پوری جو سر کی کھال ہے یہ گیلی ہو چکی ہے اور سیراب ہو چکی ہے، تو پھر آپ 3 چلو یا 3 دفعہ پانی سر پہ انڈیلتے۔ ثم غسل سائر جسدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن کو دھو لیا کرتے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ جس حدیث میں بیان ہے۔ وکانت تقول، عائشہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغترف منہ جمیعا، میں اور رسول اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، نغترف منہ جمیعا، ہم برتن سے اکٹھا پانی لیا کرتے تھے۔ جیسے ڈونگا ہے تو آپ بھی لیتے اور میں بھی لیتی، یا ہاتھ سے آپ بھی لیتے اور میں بھی لیتے، اکٹھا پانی لیا کرتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے، جس سے میاں بیوی کا اکٹھا غسل کرنا اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ہی برتن سے دونوں غسل کر سکتے ہیں۔ اور محدثین نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غسل جنابت میں برہنہ ہونا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث جو میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت نے کسی برتن سے غسل کیا ہو اور برتن میں پانی بچ گیا ہو تو اس پانی سے اس کا شوہر غسل کر سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، لیکن وہ مرجوح ہے کہ عورت جو ہے اگر کسی برتن سے غسل کر لے تو مرد اسے غسل نہ کرے۔ لیکن یہ حدیث ہے میمونہ بنت حارث، انہوں نے غسل کیا ایک برتن سے اور برتن میں پانی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس پانی سے غسل کرنے کے لیے، تو میمونہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پانی سے غسل کر چکی ہوں، اور وہ غسل جنابت تھا، غسل جنابت کر چکی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، جنابت پانی میں داخل نہیں ہوتی، جنابت اور یہ ناپاکی پانی میں داخل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس پانی سے غسل کر لیا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ شوہر اور بیوی
اکٹھا بھی غسل کر سکتے ہیں اور شوہر بیوی کے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے. آگے حدیث پڑھ لی. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. احسنت، بارک اللہ فیک. اس حدیث کا عنوان بھی غسل جنابت کی کیفیت، اور یہاں غسل جنابت کا ایک اور طریقہ بیان ہوا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور یہ حدیث میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام المومنین ہے. نبی علیہ السلام نے ان سے 7 ہجری میں شادی کی تھی اور 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. یہ فرماتی ہیں کہ انہا قالت: وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کا پانی رکھا. وضو واو کی زبر کے ساتھ، یعنی وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا جائے اس پانی کو وضو کہتے ہیں واو کی زبر کے ساتھ. اور واو پر پیش ہو وضو تو اس سے مراد وضو جو فعل وضو ہے، وضو کرنا، وہ مراد ہے. تو میں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے غسل جنابت کا پانی رکھا. یعنی بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے اکرام کی بات ہے اور اس کے شرف کی بات ہے. فأکفا بیمینہ علی یسارہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا. مرتين او ثلاثا، 2 بار یا 3 بار. راوی کو شک ہے کہ 2 بار بہایا یا 3 بار بہایا. دونوں درست ہیں، 3 بار افضل ہے اور 2 بار بھی جائز ہے. تو آپ نے پانی بہایا، یعنی اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل نہیں کیا بلکہ پہلے ہاتھوں کو باہر دھو لیا. ہو سکتا ہے کوئی نجاست کا تلوث ہو. ثم غسل فرجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم ضرب یدہ بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر رگڑا یا ملا 2 یا 3 بار. یعنی جب شرمگاہ کو دھویا تو یہ ممکن تھا کہ کوئی نجاست ہاتھ پہ لگی رہ گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکمل زائل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دیوار یا زمین سے مس کیا اور اس کو رگڑا اور ملا، تاکہ اگر کوئی ایسا شائبہ ہے تو وہ نجاست بالکل زائل ہو جائے. ثم تمضمض واستنشق، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی دیا. وغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھویا. وذراعیہ، اپنے بازوؤں کو دھویا. یعنی مکمل وضو نہیں کیا. جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی اس میں توضا وضوء للصلاۃ، کہ مکمل نماز والا وضو کیا آپ نے، یعنی پاؤں بھی دھو لی. اب کیا طریقہ کہ آپ نے صرف اپنے بازوؤں کو دھویا اور پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں چھوڑ دیے. ثم افاض علی صائر علی رأسہ الماء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ پانی اڈیلا اسی طریقے سے جو بیان ہوا ہے. ثم غسل صائر جسدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو دھویا اور پانی سارے بدن پر انڈیل لیا. ثم تنحى، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے ہٹے، جہاں پانی سے آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے ہٹے اور خشک زمین پر آ گئے. فغسل رجليه، اور وہاں آپ نے اپنے پاؤں دھوئے، یعنی جو پاؤں چھوڑ دیے تھے اب وہ دھوئے. فأتيته بخرقة، میمونہ فرماتی ہے کہ میں تولیہ لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خرقہ کپڑا یا تولیہ. فلم يردها، آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا، اس کو واپس کر دیا. فجعل ينفض الماء بيديه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی جو ہے وہ نچوڑنے لگے اور خشک کرنے لگے، اور آپ نے تولیہ جو ہے وہ لوٹا دیا اور اس کا ارادہ نہیں فرمایا. اب یہ 2 حدیثیں آپ نے پڑھی، جو غسل کے 2 طریقے ہیں وہ آپ پر واضح ہو گئے. یعنی پہلے طریقے میں مکمل وضو ہے اور پھر غسل سے فراغت ہے، لیکن دوسرے طریقے میں جو ہے وہ مکمل وضو نہیں ہے،
بلکہ ہاتھوں تک دھونا ہے، بازوؤں تک دھونا ہے، اور جب مکمل آپ فارغ ہو گئے غسل سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں مبارک آپ دھوتے ہیں۔ دونوں طریقے مشروع اور ثابت ہیں۔ بعض علماء نے اس فرق کی ایک وجہ بیان کی ہے، آپ جہاں نہا رہے ہیں اگر وہاں پانی ٹھہر رہا ہے تو پھر آپ پاؤں نہ دھوئیں، بلکہ پاؤں پھر آپ بعد میں دھوئیں اس جگہ سے ہٹ کر، اور اگر وہاں پانی ٹھہر نہیں رہا بلکہ پانی وہاں سے جو ہے وہ نالی میں بہہ رہا ہے اور وہ زمین جو ہے وہ صاف ہوتی ہے تو پھر آپ پاؤں پہلے دھو سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی ایک عجیب حکمت ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں بعد میں دھونا اس مقصد کے تحت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وضو ایک بابرکت چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غسل کا آغاز بھی وضو کے اعضاء کو دھونے سے ہو اور غسل کا اختتام بھی وضو کے اعضاء کو دھونے سے ہو، چنانچہ وہ ہاتھوں کو دھو کر غسل شروع کرتے اور پاؤں دھو کر غسل کو ختم کرتے۔ اور اس حدیث میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ میمونہ بنت حارث نے آپ کو تولیہ پیش کیا مگر آپ نے وہ قبول نہ کیا۔ تولیہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تولیہ آپ استعمال کرتے تھے، یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن آج آپ نے تولیہ رد کر دیا اور قبول نہ فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے پانی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی حکمت یہ ہو کہ اس دن شدید گرمی ہو اور آپ چاہتے تھے کہ پانی جلدی خشک نہ ہو بلکہ کچھ دیر بدن پر موجود رہے تاکہ ٹھنڈک جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ قائم رہے، واللہ اعلم۔ لیکن ان احادیث سے یہی بات نکلتی ہے کہ غسل کے بعد تولیے کا استعمال درست بھی ہے، اور اگر آپ تولیہ استعمال نہ کریں ویسے پانی کو جھاڑ لیں تو یہ بھی ثابت اور درست ہے اور جائز ہے، دونوں طریقے مباح ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت۔ دراصل ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تنفضوا بأیدیکم الماء، کہ اپنے ہاتھوں سے پانی نہ جھاڑو، تو آپ نے تو جھاڑا ہے اور آپ نے منع کیوں کیا؟ یہ منع والی حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور یہ صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے۔ تو تولیہ استعمال کرنا بھی درست ہے اور ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنا بھی درست ہے، واللہ اعلم۔